اسلام کو سمجھا ہی نہیں, ہم نے انٹرنلائز ہی نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ اصل میں وہ وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے نماز فرض کی گئی تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا نا, تو کہ ہم کلام ہونے کے لیے, اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. اب وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے کہا موسیٰ جوتے اتار دو, پہلے ایٹیکیٹ سکھائے موسیٰ علیہ السلام. اب ہم کلام ہوئے, اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی لائف کا تو یہ بہت بڑا مومنٹ تھا, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی لائف چھوڑیں, انسانی تاریخ کا بہت بڑا مومنٹ تھا کہ ایک اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے جا رہا ہے. اور وہ واقعہ ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے اپنا دیدار تو کروائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو تم برداشت نہیں کر سکتے. تو پھر وہ پہاڑ کو ایک ہلکی سی چھوٹی سی مائنیوٹ سی تجلی کرا دی تو پہاڑ راکھ ہو گیا. سو اس موقع کو اب کیسے سیور کیا جائے. ہم کسی سیلیبریٹی سے ملتے ہیں, ہم کسی عظیم بندے سے ملتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں اس مومنٹ کو سیو کریں. اکثر لوگ آتے ہیں صرف سیلفی لینی ہے, تو لوگ یا پہلے ایک زمانے میں وہ آٹوگراف لیتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں, اب اس مومنٹ کو سیو کیسے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو طریقہ بتا دیتے ہیں, اقیم الصلاۃ لذکری, کہ موسیٰ نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے. جب بھی تمہیں یہ لمحہ یہ موقع یاد آئے نا کہ اللہ نے بندے سے ہم کلام ہوا تھا, تو نماز قائم کرنا. کیونکہ نماز یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ مقام ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے جو کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے. جیسے کہ صحابہ کہا کرتے تھے نا کہ جب ہم لوگوں نے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں, جب اللہ کی سننی ہوتی ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو اصل مینٹالٹی اس کے پیچھے یہ تھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا اس کی وہ ایسنس نکال دی ہے, حاضری لگا دیتے ہیں, لیکن بہرحال اس کا وہ جو اصل تھا وہ نکل گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس طرح حاضری لگاتے ہیں نا, مطلب دنیا کے کاموں میں لگے پڑے ہیں اور بھاگتے بھاگتے دوڑتے آئے کہ ہائے بس کسی طرح رکوع مل جائے, کسی طرح نماز مل جائے, اور اللہ اکبر ٹھک کر کے شروع کر دی. حالانکہ نماز کی ایسنس یہ نہیں ہے کہ آپ آتے ہی اپنے فرض میں گھس جاؤ, بلکہ اصل جو طریقہ ہے نا جو ٹریڈیشنل اور جو اللہ کے وسلم کا ہے وہ یہ کہ جب اذان ہوتی اللہ اکبر, دیٹ واز دا مومنٹ صحابہ یوزڈ ٹو لیو ایوری تھنگ. بلکہ ایک صحابی ہی واز چاپنگ دا ووڈ, اور وہ کلہاڑا مار رہے تھے, اور جیسے انہوں نے سنا اللہ اکبر اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو اسٹرائک دا ووڈ, ہی لیفٹ دا ایکس, چھوڑ دیا اور کہا واللہ دس اسٹرائک از ناٹ بلیسڈ. عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بڑے کھیل رہے ہوتے ہیں اور باقی سارے کام کر رہے ہوتے تھے, مطلب جیسی اذان ہوتی تھی وہ ایسے خاموش ہو جاتے کہ جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں. بالکل. اور یہ سب ایٹیٹیوڈ تھا کہ جیسے اذان ہوئی ہر چیز چھوڑ دو, نماز کی تیاری کرو. جیسے بلال چھت پہ چڑھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر کہا, ہر چیز چھوڑ کے اب آجو مسجد میں, وضو وغیرہ کر کے آ گئے, اب سنتیں ادا کرو, اللہ تعالیٰ سے کلام کرو, ایک نا اس موڈ میں آؤ. انٹرنگ انٹو نماز از ناٹ اے وائی فائی کنیکٹ, کہ ہم نے وائی فائی کو آن کیا اور یار پاسورڈ کنیکٹ ہو گیا, اوکے وی آر کنیکٹڈ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. نو, دس نیور ہیپنس. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام نمازوں سے تقریباً پہلے دیکھ لیں, فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں, ایک پریپریشن ہے کہ ہم فرض میں جانے لگے ہیں, ظہر سے پہلے ہیں. تو یہ کہ ایک موڈ میں ایک زون میں آنا ہوتا ہے, اور جب اس زون میں آتے ہو کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کلام سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, تو پھر ایک ہم کیا کرتے ہیں, گاڑی بند کی, لاک کیا. اچھا لاک بھی نا نماز میں آنے کے بعد بٹن دبا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اکثر کہ یار لاک جو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, بھاگتے بھاگتے سانس چڑھا ہوا اللہ اکبر, جیسے ہم نے بس ویسے ہم نے دونوں ایکسپیرینسز ٹرائی کیے ہوئے نا, اور مطلب اف آئی ٹرائی ٹو ریکال تو یہ والا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے کافی اسٹریسفل ہوتا ہے. نماز جس نے آپ کو سکون دینا تھا, ٹھیک ہے, آپ کی بزی لائف میں سے تھوڑی دیر سب چیزیں ہٹا کر آپ مشغول ہو جاتے ہو اور آپ کو وہی فیلنگ آتی ہے ریسٹ کی, وہ پیس کی فیلنگ آتی ہے, وہ والا ایکسپیرینس بھی اگر ہم اس طرح سے جاتے ہیں جب بھاگتے ہوئے تو وہ چیز ہمیں کبھی بھی ہم اچیو نہیں کر پاتے, بڑا اسٹریسفل ہوتا ہے نماز میں. کبھی ایکسپیرینس کریں آپ کہ آپ آرام سے مسجد پہنچیں یا گھر میں سنت آرام سے ادا کریں, بیٹھیں, سوچیں, کنٹمپلیشن کے موڈ میں آئیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور کلام کرنا چاہ رہا ہوں, اور پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں. اینڈ یو نو سم اسکالرز سے کہ ڈو میک ذکر بیفور صلاح, یعنی ریممبر اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیوں ایسا ہے کہ نماز سے پہلے کا ٹائم ہے یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. الدعاء بین الاذان والاقامہ لا یرد, اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں کی جاتی. کیوں؟ تاکہ تم اس موڈ میں آؤ کہ میں مانگنے والا ہوں, پھر تم اپنی ڈیپینڈنسی شو کرو, تم کتنے ایک لمحے کی بھی ڈیپینڈنٹ ہو اللہ کی ذات پہ. اور پھر جو تم کہو نا اللہ اکبر, تو یہ واقعتاً اللہ اکبر ہونا چاہیے, یعنی اللہ از گریٹر دین مائی بزنس, اللہ از گریٹر دین مائی thinking and thoughts about my family and my kids and each and everything. Even جب اذان بھی ہوتا ہے نا اللہ اکبر, this means کہ Allah is greater than whatever you are doing on the face of this earth. Just leave it and come for salah.
اسی لیے وہ بھاگ کر آنے کا بھی منع ہے نا کہ منع ہے. اگر آپ بھاگ کے آتے ہو تو پھر آپ کو سانس چڑھا ہوتا ہے نا, تو پھر فیلنگ آپ کی پوری نماز میں رہتی ہے, وہ جو آپ کو سانس چڑھا ہوا ہے اور آپ بڑی پیس میں امپورٹنٹ نہیں بات آ ہے آپ نے, سکتے. یہ پتہ ہے آپ کو, مجھے اچانک سے ایک پوائنٹ آیا, اللہ تعالیٰ کو نا یسارعون فی الخیرات, نیکی میں جلدی کرنے والے پسند ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس کوہ طور پہ جا رہے تھے, وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ, وہ سب بھاگتے ہوئے آ رہے تھے, عجلت الیک ربی ترضیٰ, تاکہ آپ راضی ہو جائیں, یار اب اس لیے میں جلدی میں آیا ہوں. لیکن نماز کی جو فلسفی ہے نا, حضرت کہتے ہیں بھاگ کے مت آنا, سکون سے آنا, تاکہ جو تمہارا سانس ہے وہ نماز میں نہ چڑھا ہو. جب تم میری تمہاری سے پرائیویٹ میٹنگ سیٹ ہو نا,